اسٹیشن پر مسافروں کا ہجوم تھا اور ٹرین چھوٹنے ہی والی تھی۔ مہر اپنے بھاری سامان کے ساتھ کھڑی پریشان تھی کہ اچانک ایک اجنبی لڑکا آرین اس کی مدد کو آگے بڑھا۔ آرین نے نہ صرف اس کا سامان اٹھایا بلکہ اسے چلتی ٹرین میں سوار ہونے میں بھی مدد دی۔ جب مہر ٹرین میں بیٹھ گئی تو اسے احساس ہوا کہ یہ لڑکا کوئی عام مسافر نہیں بلکہ ایک زندہ دل انسان ہے جو زندگی کو بھرپور طریقے سے جینا جانتا ہے۔ ٹرین کے سفر کے دوران دونوں کے درمیان باتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ مہر نے بتایا کہ وہ اپنے سخت گیر باپ کے حکم پر ایک ایسی شادی کرنے جا رہی ہے جس میں اس کی خوشی شامل نہیں ہے۔ آرین مہر کی اداسی دیکھ کر خاموش ہو گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں مہر کے لیے ایک عجیب سی تڑپ پیدا ہو گئی۔ مہر اپنی ڈائری میں کچھ لکھ رہی تھی جس پر آرین کی نظر پڑی۔ وہاں لکھا تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری آزاد سفر ہے۔ آرین نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ مہر کی زندگی میں دوبارہ خوشیاں لے کر آئے گا، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس راستے میں کتنی بڑی قربانی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ ٹرین کی کھڑکی سے باہر بدلتے ہوئے مناظر کے ساتھ ساتھ آرین اور مہر کے دلوں کے جذبات بھی بدل رہے تھے۔ آرین نے باتوں باتوں میں مہر کو ہنسانے کی کوشش کی اور اسے احساس دلایا کہ زندگی صرف دوسروں کی مرضی پر چلنے کا نام نہیں ہے۔ مہر جو اب تک اپنی زندگی کو ایک بوجھ سمجھ رہی تھی، آرین کی باتوں میں کھوسی گئی۔ اسے پہلی بار ایسا لگا جیسے کوئی اسے سمجھانے والا ملا ہے۔ رات کے اندھیرے میں جب ٹرین کے کوریڈور میں دونوں اکیلے بیٹھے تھے تو آرین نے اسے اپنی زندگی کے کچھ ادھورے خواب سنائے جس نے مہر کے دل میں اس کے لیے ایک خاص جگہ بنا دی۔ سفر ختم ہونے والا تھا اور منزل قریب آ رہی تھی۔ مہر کا دل چاہ رہا تھا کہ یہ ٹرین کبھی نہ رکے، لیکن حقیقت سامنے کھڑی تھی۔ جیسے ہی اسٹیشن آیا، مہر نے دیکھا کہ اس کا بھائی اور چند گارڈز اسے لینے آئے ہوئے تھے۔ مہر نے جاتے جاتے ایک اداس نظر آرین پر ڈالی اور اپنی ایک نشانی، ایک چھوٹا سا چاندی کا جھمکا سیٹ پر ہی چھوڑ دیا۔ آرین نے وہ جھمکا اٹھایا اور مہر کو جاتے ہوئے دیکھ کر یہ عہد کیا کہ وہ اس ادھوری کہانی کو مکمل کرنے کے لیے مہر کے گاؤں ضرور جائے گا، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ مہر کے گاؤں پہنچتے ہی آرین کو احساس ہوا کہ وہاں کے حالات اس کی سوچ سے بھی زیادہ مشکل ہیں۔ مہر کا باپ ایک بااثر اور سخت مزاج انسان تھا جس کے حکم کے بغیر پرندہ بھی بر نہیں مار سکتا تھا۔ آرین نے ہمت نہیں ہاری اور ایک عام مزدور کا بھیس بدل کر مہر کے حویلی نما گھر میں کام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ مہر جب صبح صحن میں آئی تو سامنے آرین کو دیکھ کر اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آرین اس کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال کر یہاں تک پہنچ جائے گا۔ دونوں کو حویلی میں ایک دوسرے سے چھپ کر ملنا پڑتا تھا۔ آرین نے آہستہ آہستہ حویلی کے باقی لوگوں کا دل جیتنا شروع کر دیا تاکہ کسی کو اس پر شک نہ ہو۔ مہر نے آرین کو بار بار وہاں سے جانے کو کہا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر اس کے باپ کو پتہ چلا تو وہ آرین کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، مگر آرین کا ایک ہی جواب تھا کہ وہ مہر کو اس قید سے نکال کر ہی دم لے گا۔ ادھر مہر کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہو چکی تھیں اور منگیتر کے گھر والے حویلی پہنچ رہے تھے، جس سے آرین کے پاس وقت اور بھی کم رہ گیا تھا۔ حویلی میں شادی کی رونقیں بڑھتی جا رہی تھیں، لیکن مہر کے دل میں ماتم بچھا ہوا تھا۔ آرین نے کسی طرح مہر کو استبل کے پیچھے ملنے کا پیغام بھیجا۔ جب دونوں وہاں ملے تو مہر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور آرین سے التجا کی کہ وہ یہاں سے چلا جائے، کیونکہ اس کا منگیتر اسد ایک بے رحم انسان تھا جسے آرین کی موجودگی کا شک ہونے لگا تھا۔ آرین نے مہر کا ہاتھ تھام کر اسے حوصلہ دیا اور کہا کہ وہ اسے اس طرح کسی ظالم کے حوالے نہیں کرے گا۔ اسی رات جب آرین حویلی کے باغ میں بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا تو اسد نے اسے دیکھ لیا۔
اسد نے آرین سے اس کی اصل پہچان کے بارے میں سخت سوالات کیے، لیکن آرین نے بڑی چابک دستی سے اپنی باتوں میں اسے الجھا دیا۔ تاہم جاتے جاتے اسد کی نظر آرین کی جیب سے جھلکتے اس چاندی کے جھمکے پر پڑ گئی جو مہر کا تھا۔ آرین کو اندازہ ہو گیا کہ اب خطرہ اس کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے اور اسے جلد ہی کوئی بڑا قدم اٹھانا ہوگا، ورنہ مہر کی زندگی ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں ڈوب جائے گی۔ اسد کا شک اب یقین میں بدلنے لگا تھا۔ اس نے خاموشی سے مہر کے کمرے کی تلاشی لی تو اسے وہاں آرین کا لکھا ہوا ایک خط مل گیا جس میں اگلی ملاقات کا ذکر تھا۔ دوسری طرف آرین نے مہر کو حویلی سے بھاگنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ اس نے رات کے پچھلے پہر دیوار کے پاس ملنے کا وقت طے کیا تھا تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے اس قید سے نکل سکیں۔ مہر خوف زدہ تھی، لیکن آرین کی محبت پر اسے پورا بھروسہ تھا۔ جیسے ہی آدھی رات ہوئی، مہر دبے پاؤں حویلی کے پیچھے دروازے کی طرف بڑھی جہاں آرین اس کا انتظار کر رہا تھا۔ دونوں ابھی حویلی کی حدود سے نکلنے ہی والے تھے کہ اچانک چاروں طرف سے روشنیاں جل اٹھیں اور مہر کے باپ اور اسد نے مسلح آدمیوں کے ساتھ انہیں گھیر لیا۔ مہر کا باپ کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور اس نے آرین کی طرف بندوق تان لی۔ مہر نے روتے ہوئے اپنے باپ کے پاؤں پکڑ لیے، لیکن اس کے باپ نے ایک زوردار تھپڑ مہر کے منہ پر رسید کیا اور آرین کو تہہ خانے میں قید کرنے کا حکم دے دیا۔ مہر کو احساس ہو گیا کہ اب ان کی محبت ایک بھیانک المیہ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تہہ خانے کی اندھیری اور نم آلود دیواروں کے پیچھے آرین زخمی حالت میں پڑا تھا، لیکن اس کے حوصلے اب بھی بلند تھے۔ اسد نے اسے ذہنی اور جسمانی اذیت دینے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر آرین کے لبوں پر مہر کا نام سن کر وہ مزید آپے سے باہر ہو جاتا تھا۔ اوپر حویلی میں مہر کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا تھا جہاں اس پر سخت پہرا بٹھا دیا گیا۔ مہر کے باپ نے اعلان کر دیا کہ نکاح کل ہی پڑھایا جائے گا تاکہ خاندان کی عزت پر لگا یہ داغ ہمیشہ کے لیے دھل جائے۔ مہر نے بھوک ہڑتال کر دی اور کسی سے بات کرنا چھوڑ دی، لیکن اس کی خاموشی کے پیچھے ایک طوفان چھپا تھا۔ اسے پتہ چلا کہ آرین کی جان کو شدید خطرہ ہے اور اسد اسے ختم کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اسی رات حویلی کی ایک بوڑھی ملازمہ جس کا دل مہر کے لیے پسیج گیا تھا خاموشی سے مہر کے کمرے میں آئی اور اسے تہہ خانے کی چابی تھما دی۔ مہر نے اپنی چادر سنبھالی اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے پیار کو بچانے کے لیے موت کے کنویں کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اسے علم نہ تھا کہ اسد کی نظریں اب بھی اس کا پیچھا کر رہی ہیں۔ مہر لرزتے ہاتھوں سے تہہ خانے کا تالا کھولنے میں کامیاب ہو گئی جہاں آرین لہو لہان حالت میں زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ اپنے محبوب کی یہ حالت دیکھ کر مہر کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، لیکن آرین نے اسے ہمت دلائی اور وہاں سے فوراً نکلنے کو کہا۔ مہر نے بڑی مشکل سے آرین کی زنجیریں کھولی اور دونوں اندھیرے راستوں سے ہوتے ہوئے حویلی کے باغ تک پہنچ گئے۔ ابھی وہ دیوار پھاندنے ہی والے تھے کہ پیچھے سے اسد کی گونجتی ہوئی آواز نے ان کے قدم روک دیے۔ اسد تنہا نہیں تھا، اس کے ہاتھ میں ایک شکاری خنجر تھا اور اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس نے آرین پر حملہ کیا، لیکن مہر بیچ میں آ گئی۔ اسد نے مہر کو دھکا دے کر پیچھے گرایا اور آرین پر وار کرنے ہی والا تھا کہ حویلی کے گارڈز کی آمد کی آہٹ سنائی دی۔ اسد نے بوکھلاہٹ میں آرین کے بازو پر گہرا زخم لگایا، لیکن آرین نے ہمت جمع کر کے اسے زوردار ٹکر ماری اور مہر کا ہاتھ پکڑ کر جنگل کی طرف بھاگ نکلا۔ پیچھے سے گولیوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور آرین کا بہتا ہوا خون زمین پر اپنی داستان لکھ رہا تھا۔ مہر کو احساس ہوا کہ وہ آزاد تو ہو گئے ہیں، لیکن اس آزادی کی قیمت شاید بہت بھاری ہونے والی ہے۔
جنگل کی تاریکی میں دونوں مسلسل بھاگ رہے تھے، لیکن آرین کے زخم سے بہتا خون اس کی ہمت جواب دے رہا تھا۔ مہر نے اپنی چادر پھاڑ کر آرین کے بازو پر پٹی باندھی اور اسے ایک پرانی شکستہ درگاہ کے پیچھے چھپنے میں مدد دی۔ آرین کی حالت بگڑتی جا رہی تھی اور اسے تیز بخار چڑھ گیا تھا۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی مہر کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا، جیسے اسے ڈر ہو کہ آنکھ کھلتے ہی یہ خواب ٹوٹ جائے گا۔ مہر رات بھر اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر روتی رہی اور اس کی زندگی کی دعائیں مانگتی رہی۔ صبح ہوتے ہی مہر نے دیکھا کہ گاؤں کے لوگ اور اسد کے آدمی جنگل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آرین نے مہر سے کہا کہ وہ اسے یہیں چھوڑ کر چلی جائے کیونکہ وہ اب چلنے کے قابل نہیں رہا، لیکن مہر نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اگر مرنا ہی ہے تو ہم دونوں ساتھ مریں گے۔ ابھی وہ وہاں سے نکلنے کا سوچ ہی رہی تھے کہ اچانک مہر کے باپ کا وفادار ملازم وہاں پہنچ گیا، لیکن اس نے شور مچانے کے بجائے انہیں ایک پرانی جیپ کی چابی تھمائی اور کہا کہ وہ پچھلے راستے سے شہر کی طرف نکل جائیں۔ مہر نے گاڑی سنبھالی اور آرین کو لے کر وہاں سے نکل گئی، مگر اسے خبر نہیں تھی کہ اسد نے ان کا راستہ روکنے کے لیے شہر جانے والے پل پر ناکہ لگا رکھا ہے۔ شہر جانے والے واحد پل پر پہنچتے ہی مہر کے ہوش اڑ گئے کیونکہ سامنے اسد اپنی گاڑیوں کے ساتھ راستہ روکے کھڑا تھا۔ مہر نے ہمت نہیں ہاری اور جیپ کی رفتار بڑھا دی، لیکن اسد کے آدمیوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ ایک گولی جیپ کے ٹائر میں لگی اور گاڑی بے قابو ہو کر ایک درخت سے جا ٹکرائی۔ آرین جو پہلے ہی زخمی تھا، اس زوردار جھٹکے سے گاڑی سے باہر جا گرا۔ اسد نے کہا لگاتے ہوئے آرین کے قریب جا کر اس کے زخمی بازو پر اپنا بوٹ رکھا اور مہر کو مجبور کیا کہ وہ گاڑی سے باہر آئے۔ مہر چیختی رہی اور اپنے باپ کی دہائی دیتی رہی، لیکن اسد پر جنون سوار تھا۔ اس نے مہر کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹا اور اپنی گاڑی میں ڈالنے لگا۔ عین اسی وقت آرین نے اپنی بچی کچی ہمت جمع کر کے زمین پر پڑا ایک بھاری پتھر اٹھایا اور اسد کے سر پر دے مارا۔ اسد چکرا کر گرا اور اسی افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مہر نے آرین کو دوبارہ سنبھالا۔ وہ دونوں پل کے نیچے بہتے ہوئے دریا کی طرف بھاگے کیونکہ سڑک کا راستہ اب بند ہو چکا تھا۔ آرین نے مہر کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، شاید ہماری منزل اس پار ہے یا اس دریا کی گہرائی میں۔ اس سے پہلے کہ اسد کے آدمی دوبارہ گولی چلاتے، دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور بلند چٹان سے دریا کے ٹھنڈے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ دریا کی لہریں بے رحم تھیں، لیکن آرین اور مہر نے ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ پانی کا تیز بہاؤ انہیں دور ایک ریتیلے کنارے پر لے آیا۔ مہر کو جب ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ آرین بے ہوش ہے اور اس کا جسم ٹھنڈا پڑا ہے۔ اس نے ہمت نہیں ہاری اور قریب ہی ایک مچھیرے کی جھونپڑی تک مدد کے لیے پہنچی۔ وہ بوڑھا مچھیرا خدا ترس انسان تھا۔ اس نے نہ صرف آرین کے زخموں پر جڑی بوٹیاں لگائیں بلکہ انہیں اپنی جھونپڑی میں پناہ بھی دی۔ مہر نے کئی دن اور راتیں آرین کی تیمارداری میں گزار دیں اور اس دوران اسے احساس ہوا کہ وہ آرین کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ دوسری طرف اسد اور مہر کے باپ کو یقین تھا کہ وہ دونوں دریا میں ڈوب کر مر چکے ہیں۔ حویلی میں مہر کی غائبانہ نماز جنازہ کی تیاریاں شروع ہو گئیں، لیکن اسد کے دل میں اب بھی شک کا ایک کانٹا چبھ رہا تھا۔ وہ نہیں مان رہا تھا کہ آرین اتنی آسانی سے ہار مان جائے گا۔ ادھر جھونپڑی میں آرین کو جب ہوش آیا تو اس نے مہر کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اب انہیں اپنی شناخت بدل کر کسی دور دراز شہر سے نکلنا ہوگا جہاں کوئی انہیں ڈھونڈ نہ سکے۔ مہر نے اپنا سنہری مستقبل اور خاندان ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، مگر جیسے ہی وہ وہاں سے نکلنے لگے، مچھیرے نے بتایا کہ گاؤں میں شور ہے کہ مہر زندہ ہے اور اسد انعام کا لالچ دے کر اسے ڈھونڈ رہا ہے۔ ان کی مشکلات ابھی
ختم نہیں ہوئی تھی۔ مچھیرے کی بات سن کر مہر اور آرین کے چہروں پر خوف چھا گیا، لیکن آرین نے مہر کا ہاتھ تھام کر اسے حوصلہ دیا۔ انہوں نے مچھیرے کا شکریہ ادا کیا اور رات کے اندھیرے میں پیدل ہی کچے راستوں سے شہر کی طرف نکل پڑے۔ آرین کی حالت ابھی بھی پوری طرح ٹھیک نہیں تھی، لیکن مہر کا ساتھ اس کی سب سے بڑی طاقت تھا۔ وہ دونوں بھوکے پیاسے کئی کلومیٹروں کا سفر طے کر کے ایک ریلوے لائن کے پاس پہنچے، جہاں سے مال گاڑی گزر رہی تھی۔ آرین نے بڑی مشکل سے مہر کو ایک کھلے ڈبے میں چڑھا دیا اور خود بھی اندر کو ہو گیا۔ مال گاڑی کے اس اندھیرے ڈبے میں دونوں نے سکون کا سانس لیا۔ مہر نے آرین کے کندھوں پر سر رکھا اور پہلی بار اپنے مستقبل کے بارے میں سوچا، جہاں نہ کوئی حویلی تھی اور نہ ہی کوئی دولت، بس ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔ لیکن ان کی یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی، کیونکہ مال گاڑی جس اگلے جنکشن پر رکی، وہاں پولیس اور اسد کے آدمی ہر ڈبے کی تلاشی لے رہے تھے۔ اسد نے پورے علاقے میں ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ آرین نے دیکھا کہ سپاہی ان کے ڈبے کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ اس نے مہر کے کان میں سرگوشی کی، مہر ہمت مت ہارنا، ہمیں یہاں سے کودنا ہوگا۔ جیسے ہی سپاہی نے ڈبے کا دروازہ کھولا، آرین اور مہر نے دوسری طرف سے چھلانگ لگا دی، مگر اس بار مہر کا پاؤں مڑ گیا اور وہ زور سے چیخ پڑی۔ سپاہیوں نے آواز سن لی اور شور مچا دیا، وہ وہاں ہیں، پکڑو انہیں۔ مہر کے چیخنے کی آواز سنتے ہی اسد کے مسلح آدمیوں نے اور پولیس والوں نے ان کی طرف لپکے۔ مہر درد کی شدت سے کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے آرین سے کہا کہ وہ اسے چھوڑ کر بھاگ جائے، لیکن آرین نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور ریلوے ٹریک کے ساتھ بنی جھوپڑیوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ اندھیری گلیوں اور تنگ راستوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آرین ایک پرانے کباڑ خانے میں جا چھپا۔ باہر سے اسد کی وسیلی آوازیں آ رہی تھیں، جو اپنے آدمیوں کو ہر کونا چھان مارنے کا حکم دے رہا تھا۔ اس بند کمرے میں، جہاں مٹی اور زنگ آلود لوہے کی بو پھیلی تھی، آرین نے مہر کے مڑے ہوئے پاؤں کو سہارا دیا۔ مہر کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ اپنی وجہ سے آرین کو خطرے میں دیکھ کر ٹوٹ رہی تھی۔ آرین نے اس کا ماتھا چوما اور کہا، جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں، تمہیں کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ اسی وقت باہر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ شاید پولیس نے کسی کو پکڑنے کے لیے گولی چلائی تھی۔ مہر نے ڈر کر آرین کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اچانک کباڑ خانے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور ایک سایہ اندر داخل ہوا۔ مہر کی چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ اس شخص نے اپنے لبوں پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ کباڑ خانے کا بوڑھا چوکیدار تھا، جس نے انہیں وہاں سے نکالنے کے لیے ایک خطرناک راستہ دکھانے کا وعدہ کیا، لیکن اس نے یہ بھی خبردار کیا کہ باہر اسد نے موت کا جال بچھا رکھا ہے۔ بوڑھے چوکیدار نے آرین اور مہر کو کباڑ خانے کے ایک خفیہ راستے سے نکالا، جو سیدھا شہر کے مصروف بازار میں کھلتا تھا۔ بازار کے ہجوم میں وہ خود کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن آرین کو محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی مسلسل ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ مہر کا پاؤں ابھی بھی اسے چلنے میں تکلیف دے رہا تھا، اس لیے وہ ایک چھوٹی سی مسجد کے باہر آرام کرنے کے لیے رک گئے۔ وہاں ایک نیک دل خاتون نے مہر کی حالت دیکھ کر اسے ایک سادہ سا برقع دے دیا، جس سے مہر کو اپنی شناخت چھپانے میں مدد ملی۔ اب مہر ایک عام پردہ دار خاتون لگ رہی تھی، اور آرین نے بھی ایک چادر اوڑھ لی تھی۔ وہ بس اسٹیشن پہنچے تاکہ دوسرے شہر کی بس لے سکیں، لیکن وہاں اسد کے آدمی تصاویر لے کر ہر مسافر کا چہرہ چیک کر رہے تھے۔ آرین نے دیکھا کہ ایک بس روانہ ہونے والی ہے۔ وہ مہر کا ہاتھ تھام کر بھیڑ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بس کی آخری نشست پر جا بیٹھا۔ بس جیسے ہی شہر کی حدود سے باہر نکلی، مہر نے سکون کا سانس لیا، لیکن ابھی وہ تھوڑی دور ہی گئے تھے
کے راستے میں پولیس نے بس کو روکوا لیا۔ اسد خود پولیس کے ساتھ بس میں داخل ہوا اور ایک ایک مسافر کا چہرہ دیکھنے لگا۔ مہر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس نے اپنا نقاب مزید نیچے کر لیا، جبکہ آرین نے اپنی جیب میں موجود چھوٹے سے چاقو پر گرفت مضبوط کر لی۔ بس کے اندر موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اسد ایک ایک مسافر کا چہرہ غور سے دیکھتا ہوا مہر اور آرین کی نشست کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مہر نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور تسبیح پڑھنے لگی۔ جب اسد بالکل ان کے سامنے پہنچا تو اس کی نظریں آرین کے بازو پر بندھی اس پٹی پر پڑھی جس سے خون رس رہا تھا۔ اسد کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی اور اس نے جیسے ہی مہر کا نقاب الٹنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، بس کے انجن میں زوردار دھماکہ ہوا اور دھواں بھر گیا۔ افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آرین نے اسد کو زوردار دھکا دیا اور مہر کو لے کر بس کی کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دی۔ باہر گھنا جنگل اور ڈھلتی ہوئی شام کا اندھیرا تھا۔ پولیس نے فائرنگ شروع کر دی، لیکن آرین اور مہر جھاڑیوں کی اوٹ میں غائب ہو چکے تھے۔ اسد غصے سے چلاتا رہ گیا، مگر اندھیرے نے ان دونوں کو اپنی پناہ میں لے لیا تھا۔ وہ رات بھر چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک دور دراز ریلوے ٹریک کے قریب ایک چھوٹی سی کٹیا نظر آئی۔ آرین کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ اس نے مہر سے کہا، شاید ہم بچ نکلے ہیں، لیکن مہر نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے دور سے بہت سی مشعلیں اپنی طرف بڑھتی ہوئی نظر آئیں۔ اسد کے آدمی ابھی بھی ان کے خون کے پیاسے تھے۔ مشعلوں کی روشنی قریب آتی دیکھ کر آرین اور مہر کے پاس چھپنے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ کٹیا دراصل ایک ریلوے لائن کے گیٹ کیپر کی تھی جو اب خالی پڑی تھی۔ آرین نے مہر کو کٹیا کے اندر چھپایا اور خود باہر ایک لکڑی کا شہیدرا اٹھا کر کھڑا ہو گیا تاکہ آخری دم تک مقابلہ کر سکے۔ اسد کے آدمی شکاری کتوں کی طرح وہاں پہنچ گئے اور کٹیا کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اسد گاڑی سے اترا اور بلند آواز میں ہنستے ہوئے بولا، آرین کب تک چھپو گے؟ آج تمہارا سفر یہیں ختم ہوتا ہے۔ مہر اندر سے آرین کی حالت دیکھ کر تڑپ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ آرین کے زخموں سے اب بھی خون بہہ رہا ہے، مگر وہ ایک چٹان کی طرح کھڑا ہے۔ اچانک اسد نے اپنے آدمیوں کو گولی چلانے کا حکم دیا، لیکن مہر کٹیا سے باہر نکل آئی اور آرین کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے باپ کی قسم دے کر اسد کو رکنے کو کہا۔ مہر کی آنکھوں میں وہ آگ تھی جسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اسد کے قدم بھی رک گئے۔ مہر نے کہا، اگر تم اسے مارو گے تو میں اپنی جان وہیں دے دوں گی۔ اسد نے ایک لمحہ سوچا اور پھر ایک مکارانہ چال چلی۔ اس نے بندوق نیچے کی اور کہا کہ وہ آرین کو زندہ چھوڑ دے گا اگر مہر خاموشی سے اس کے ساتھ حویلی واپس چلے۔ آرین نے مہر کو منع کیا، لیکن مہر نے آرین کی زندگی بچانے کے لیے اسد کی شرط مان لی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اسد کی سب سے بڑی چال تھی۔ اسد نے مہر کو اپنی گاڑی میں بٹھا لیا اور آرین کو وہیں زخمی حالت میں تڑپتا چھوڑ دیا۔ مہر شیشے سے آرین کو دیکھ رہی تھی جو زمین پر گرا ہوا اسے پکار رہا تھا، لیکن اسد کے آدمیوں نے اسے اٹھنے نہ دیا۔ حویلی پہنچتے ہی مہر کے باپ نے اسے ایک اندھیرے کمرے میں قید کر دیا اور اعلان کیا کہ کل صبح سویرے اس کا نکاح اسد سے پڑھا دیا جائے گا۔ مہر کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کیونکہ اس نے آرین کی جان بچانے کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی تھی۔ دوسری طرف آرین کو اسی بوڑھے گیٹ کیپر نے سہارا دیا جس کی وہ کٹیا تھی۔ آرین نیم بے ہوشی میں مہر کے نام لے رہا تھا۔ جب اسے تھوڑا ہوش آیا تو اس نے ہار ماننے کے بجائے مرنے کا فیصلہ بدل دیا۔ اس نے سوچا کہ اگر مہر نے اس کے لیے اپنی آزادی قربان کی ہے تو وہ اسے اس جہنم میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ آرین نے اپنے زخموں پر راکھ ملی تاکہ خون رک سکے
اور گیٹ کیپر کی پرانی سائیکل لے کر ایک بار پھر حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ کل کی صبح یا تو مہر کی یا پھر اس کی موت ہوگی۔ حویلی کے باہر جشن کا سما تھا، لیکن اندر مہر زہر کی ڈبیا ہاتھ میں لیے اپنی زندگی ختم کرنے کا سوچ رہی تھی۔ شادی کی صبح حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، لیکن مہر کے لیے یہ سجاوٹ کسی قبرستان سے کم نہ تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر نکاح کے لیے اسے مجبور کیا گیا تو وہ زہر پی کر اپنی زندگی ختم کر لے گی۔ اس کی آنکھیں اب خشک ہو چکی تھیں اور دل میں بس آرین کی سلامتی کی دعا تھی۔ حویلی کے دروازے پر اسد اپنی بارات لے کر پہنچ چکا تھا اور ڈھول تاشوں کی آواز مہر کے کانوں میں کسی ماتم کی طرح گونج رہی تھی۔ ادھر آرین دیوار پھاند کر حویلی کے پچھلے حصے میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کا جسم بخار اور زخموں سے چور تھا، لیکن اس کی ہمت نہیں ٹوٹی تھی۔ وہ باورچی خانے کے راستے سے اندر داخل ہوا، جہاں ہر طرف بھاگ دوڑ مچی ہوئی تھی۔ آرین نے ایک ویٹر کا لباس پہنا اور چہرے پر رومال باندھ لیا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ وہ ٹرے اٹھائے سیدھا مہر کے کمرے کی طرف بڑھا، جہاں پہرا سخت تھا۔ آرین نے ایک چال چلی اور قریب ہی بڑے پردوں میں آگ لگا دی۔ جیسے ہی آگ کا شور مچا اور پہرے دار وہاں سے بھاگے، آرین مہر کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ مہر نے جیسے ہی آرین کو دیکھا، اس کے ہاتھ سے زہر کی ڈبیا گر گئی، لیکن اسی لمحے کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور سامنے اسد کھڑا تھا، جس کے ہاتھ میں پستول تھی۔ اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ اسی موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ اسد نے پستول کا رخ آرین کے سینے پر کر دیا اور کہا لگاتے ہوئے بولا، میں جانتا تھا تم اپنی موت خود چل کر یہاں آؤ گے۔ مہر تڑپ کر آرین کے آگے کھڑی ہو گئی اور اسد سے التجا کرنے لگی کہ وہ اسے چھوڑ دے، لیکن اسد کی آنکھوں میں اب صرف انتقام کی آگ تھی۔ اس نے آرین کو گھٹنوں کے بل بیٹھنے کا حکم دیا اور پستول کا گھوڑا دبانے ہی والا تھا کہ مہر کے باپ نے کمرے میں قدم رکھا۔ حویلی کی بڑے میاں نے جب اپنی بیٹی کو ایک ملازم کے لباس میں چھپے شخص کے لیے روتے دیکھا تو ان کا سر ندامت سے جھک گیا، لیکن اسد کے جنون نے انہیں بولنے کا موقع نہ دیا۔ اسد نے چلا کر کہا، آج اس کا قصہ ختم ہوگا، تبھی اس حویلی کی عزت بچے گی۔ ابھی وہ گولی چلانے ہی والا تھا کہ باہر سے پولیس کے سائرن کی آواز آئی۔ آرین نے پہلے ہی شہر کے ایک بڑے اخبار کے رپورٹر کو، جو اس کا پرانا دوست تھا، حویلی کے خفیہ حالات کی خبر دے دی تھی۔ پولیس کے ساتھ میڈیا کی موجودگی نے اسد کے ہاتھ روک دیے۔ اس افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آرین نے ایک بار پھر ہمت جمع کی اور اسد پر جھپٹ پڑا۔ دونوں کے درمیان گتم گتھا لڑائی شروع ہو گئی۔ پستول سے ایک گولی چلی جو چھت میں جا لگی۔ مہر نے ہمت دکھاتے ہوئے بھاری گلدان اسد کے سر پر دے مارا، جس سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ باہر پولیس اندر داخل ہو چکی تھی اور اسد کے غیر قانونی کاموں کے ثبوت بھی ان کے ہاتھ لگ چکے تھے۔ آرین اور مہر نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ زخمی تھے، تھکے ہوئے تھے، لیکن آج ان کی آنکھوں میں پہلی بار جیت کی چمک تھی۔ تاہم مہر کے باپ نے ابھی تک انہیں جانے کی اجازت نہیں دی تھی اور ان کا آخری امتحان ابھی باقی تھا۔ حویلی کے صحن میں خاموشی چھا گئی تھی۔ مہر کے باپ نے آرین کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں خوف کے بجائے ایک عجیب سا سکون اور سچائی تھی۔ آرین نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں مگر مضبوطی سے کہا، آپ کی عزت مہر کی خوشی میں ہے، اس کے آنسوؤں میں نہیں۔ مہر کے باپ کا سخت چہرہ پہلی بار پگھلتا ہوا محسوس ہوا۔ انہوں نے اسد کی طرف دیکھا جو پولیس کی گرفت میں تھا، اور پھر اپنی بیٹی کی طرف جس کی آنکھیں التجا کر رہی تھیں۔ بڑے میاں نے ایک لمبا سانس لیا
اور آرین کی طرف قدم بڑھایا۔ سب کو لگا کہ شاید وہ اسے کوئی سزا دیں گے، لیکن انہوں نے آرین کا کندھا تھاما اور دھیرے سے کہا، میری بیٹی کا ہاتھ تھامنے کے لیے بڑی ہمت چاہیے تھی جو تم نے دکھائی۔ انہوں نے پولیس کو خاموشی سے اشارہ کیا کہ وہ اسد کو لے جائیں۔ مہر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سخت گیر باپ نے اسے قبول کر لیا ہے، لیکن کہانی میں ایک آخری موڑ ابھی باقی تھا۔ جیسے ہی پولیس اسد کو لے کر جانے لگی، اسد نے ایک گارڈ کی بندوق چھین لی اور آخری بار آرین پر نشانہ لگایا۔ مہر نے دیکھ لیا اور آرین چیختے ہوئے اسے دھکا دیا۔ گولی چلی اور پوری حویلی میں ایک زوردار دھماکے کی طرح گونج اٹھی۔ آرین زمین پر گرا، لیکن جب اس نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ مہر سلامت تھی، مگر گولی مہر کے باپ کے بازو کو چھو کر گزر گئی تھی، جنہوں نے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے خود کو آگے کر دیا تھا۔ اسد کو گارڈز نے وہیں دبوچ لیا اور مہر کے باپ نے زخمی حالت میں بھی آرین اور مہر کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دے دیے، گویا برسوں کی دشمنی اور انا کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ کچھ ماہ بعد وہی ٹرین تھی اور وہی کھڑکی والا منظر، لیکن اس بار کوئی ڈر یا چھپنے کا خوف نہیں تھا۔ آرین اور مہر ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ مہر کے کانوں میں وہی چاندی کے جھمکے چمک رہے تھے جن میں سے ایک کبھی ٹرین کی سیٹ پر رہ گیا تھا۔ آرین نے مہر کا ہاتھ تھام کر کہا، دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ ہماری کہانی ادھوری نہیں رہے گی۔ وہ اب ایک نئے شہر کی طرف جا رہے تھے جہاں آرین نے ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو بنایا تھا اور مہر اب اپنی مرضی کی زندگی جی رہی تھی۔ حویلی کی تلخ یادیں اب پیچھے چھوٹ چکی تھیں اور ان کے سامنے ایک روشن مستقبل تھا۔ جیسے ہی ٹرین نے ایک لمبی سیٹی بجائی، آرین نے اپنی ڈائری نکالی اور اس کے آخری صفحے پر لکھا، محبت اگر سچی ہو تو منزل خود راستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ ٹرین افق کی طرف بڑھتی گئی اور ان کا یہ سفر جو ایک اتفاق سے شروع ہوا تھا، ایک خوبصورت زندگی کی شروعات بن گیا۔ محترم ویورز، اگر کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کر کے پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔